speak on the motion of thanks on the Governor's address. Honorable Speaker, sir, the Governor's address to the joint session of State Legislature yesterday is significant for several reasons. In the year 2022, we missed the Governor's address for reasons known to one and all. Let bygone be bygones. It is a good beginning in the relationship between the two top constitutional functionaries in the state. However, Honorable Speaker, sir, compared to her previous address to the state legislature on 15th March 2021, which consisted of 42 pages, her latest address is down to only 21 pages. I am sure in the last 2 years the Telangana has achieved significant progress, but this has not been truly reflected in the current address of the Honorable Governor, which has been quite brief on both fact and figures, I would say. Moreover, this address is notable not for what it says, but for what it is missing or omitted, I would say. The Governor's address, which reflects the view of the state government, is silent on the stepmotherly treatment being meted out to the Telangana state by the BJP government at the center. This has not been mentioned, sir. So there was not even a murmur of protest against the deliberate targeting of an injustice done to the Telangana by the BJP regime. I am so saddened to say, sir, before me, two speakers have spoken, but none of them have spoken. किसी ने इस बात पर आवाज नहीं उठाई कि किस तरीके से तेलंगाना का हक छीना जा रहा है और तेलंगाना को उसके हक से महरूम किया जा रहा है। और यह बात भी नहीं बताई गई कि कितना पैसा तेलंगाना रियासत से मरकजी हुकूमत को हासिल होता है टैक्स के जरिए या मुख्तलिफ जराए के जरिए, और पलटकर क्या मिल रहा है तेलंगाना को, इस बात पर भी गवर्नर एड्रेस में न तस्करा किया गया न बोला गया। So the Honorable Chief Minister and other functionaries have been quite vociferous, I would say, quite aggressive. जब भी टेलीविजन के सामने आते हैं या पब्लिक मीटिंग्स में जाते हैं और बार बार कहते हैं about the raw deal being given to Telangana state. Ever since its formation in June 2014, coincidentally, the BJP regained power at just before Telangana's formation. Sir, I would like to know what are the reasons, sir. Sir, the omissions of any reference to the state plight at the hands of the central government raise questions. Has the state government deliberately chosen to ignore these issues in the governor's address to show courtesy to Her Excellency? Or has the Honorable Governor dropped certain portions of the text sent to her before the speech copies were printed and she read out the address? Or the reference to the central government high-handed attitude toward the state has been brushed aside after the Telangana Rashtra Samiti assumed the national avatar of Bharat Rashtra Samiti? क्या यह मजबूरियां हैं भारत राष्ट्र समिति बनने की? आमदन इसको भुला दिया गया या छोड़ दिया गया, या फिर कैबिनेट उमूमन तो यह होता है सर. Sir, I don't want to go into the rule position, sir. I might be wrong also. एक असेंबली सेशन को प्रोरोग करना पड़ता है, आप उसको खत्म करना पड़ता है, उसके बाद नोटिफिकेशन देना पड़ता है, फिर बजट का सेशन आना पड़ता है, 8 दिन का गैप होता है, ये तो कंटिन्यूएशन में है. Sir, I really don't know what is the sanctity of this governor's address, sir. I really do not know. What is the real sanctity of this? कि बस देना था, खैर अच्छा हुआ गवर्नर साहिबा आई यहां पर.
Sir, the governor's address finalized and approved by the state cabinet is a document which lists out the performance of the state government in the outgoing year and the policies and programs to be taken up in the ensuing year. Looked at from this point of view, the governor's address lacked power and punch since dismisses most of the achievement of the government in a paragraph or two. You can feel the difference if you compare the text of the governor's address in 21 and now. Sir, और ये भी शायद अगर मैं गलत ना हूं तो आई मे बी करेक्टेड कि गवर्नर्स एड्रेस को कैबिनेट अप्रूव करता है और उसके बाद गवर्नर साहिबा के पास या गवर्नर के पास जाता है. पता नहीं अब इस एड्रेस को भी कैबिनेट ने मंजूर किया है. ठीक है, किया है तो अच्छा है सर. सर, जब कैबिनेट ने इसको मंजूर किया है, मैं चाहता था कि आप लोगों की तरफ से आवाज आए. शुक्रिया आपका कि किया है आपने कहा. तो क्या कैबिनेट में भी इस बात का जिक्र तस्करा नहीं होता कि तेलंगाना के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है? क्या कैबिनेट में भी इस बात पर बहस नहीं होती कि तेलंगाना को उसका हक नहीं दिया जा रहा है? क्या कैबिनेट में भी इस बात पर बहस नहीं होती कि तेलंगाना का जो पैसा है वो तेलंगाना को नहीं मिल रहा है? సార్ అధ్యక్ష, అక్బర్ గారు క్యాబినెట్లో మీరేం ఇది మాట్లాడలేదు అది మాట్లాడలేదు అని చెప్పి మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు. సభను మిస్లీడ్ చేస్తున్నారు వారు. క్యాబినెట్లో మేము ఏం మాట్లాడినామో వారికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అధ్యక్ష. మేము సమయం సందర్భం వచ్చినప్పుడు ప్రజలకు ఎప్పుడు ఏం చెప్పాలో మేము చెప్పుకుంటాం అధ్యక్ష. వారు క్యాబినెట్లో మాట్లాడడం గురించి మాట్లాడడం అసందర్భం, సభను మిస్లీడ్ చేస్తున్నారు అధ్యక్ష. దయచేసి వారికి మీరు సూచన చేయాలని కోరుతా ఉన్నాను. ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं लेजिस्लेटिव अफेयर्स मिनिस्टर साहब को समझाना चाहता हूं, बोलना ये चाहता हूं, मैं आपकी कैबिनेट पे तनकीद नहीं कर रहा हूं. मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि जो नोट गवर्नर साहिबा ने इस ऐवान में पढ़ा है, तो क्या यही नोट आपने भेजा है? बस यही जानना चाहता हूं, यही जानना चाहता हूं. आप रिकॉर्ड में आके बोल दीजिए हाँ यही भेजे थे. बोलिए. ठीक है सर, मैं कहा है तेलंगाना को जो मदद की जानी चाहिए वो मदद भी नहीं हो रही है. आज 157 मेडिकल कॉलेजेस सारे हिंदुस्तान में खोलने का मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया. क्या एक भी मेडिकल कॉलेज दिया तेलंगाना को? नर्सिंग कॉलेजेस खोलने का वादा किया पूरे हिंदुस्तान में. क्या तेलंगाना में एक भी नर्सिंग कॉलेज दिया? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि गवर्नर साहिबा के एड्रेस में तेलंगाना की नाइंसाफी और मरकजी हुकूमत की स्टेप मदरली ट्रीटमेंट का जिक्र क्यों नहीं किया गया? क्या लेजिस्लेटिव अफेयर्स मिनिस्टर इसका जवाब देंगे कि क्यों नहीं किया गया? ये मेरा शिकवा है, ये मेरी शिकायत है. और ये शिकायत इसलिए है कि मैं तेलंगाना से हूं और तेलंगाना के साथ जो नाइंसाफी की जा रही है मरकजी हुकूमत की जानिब से, मुझे देखकर तकलीफ होती है. इसलिए ये बात कह रहा हूं और कुछ नहीं. सर, आगे बढ़ते हुए सर, इट इज पर्टिनेंट टू रिकॉल दैट through the AP Reorganization Act of 2014 got President of India's assent, and on 1st of March 2014 several promises were made to Telangana state in the act are yet to be fulfilled. The steel project of Bayaram and the rail can be made in union budget. So the division of assets and liabilities of the government, companies and corporation other institutions listed under the 9th and 10th schedule of AP Reorganization Act is yet to be completed more than 8 years after the formation of Telangana state. The two Telugu states are at loggerheads and have taken the issue to the court. This has also not been mentioned. The central government has not yet only reduced the share of Telangana state under the devolution of central taxes and grant as per the 15th Finance Commission, but also put restrictions on borrowings of Telangana government and the FRBM Act. Through the central government's own fiscal deficit is galloping every year, sir.
The grant for various central schemes like NREGA and Backward Areas Development Program have been reduced or withdrawn. So the state government request for according national project status to Kaleshwaram irrigation project on the lines of Polavanam project in neighboring Andhra Pradesh has virtually been rejected by the BJP government. Similarly, despite the Niti Aayog recommendations, the central government has ignored the state request to maintain grants for the Mission Bhagiratha and Mission Kakatiya scheme. The central government is denying extra borrowing limits under FRBM Act as Telangana refuses to implement the power sector reforms adversely affecting the farmers and other consumers. The central government has been reluctant to procure the produce of Telangana farmers, particularly paddy. An entire burden of procuring all the produce of different crops have fallen on the state government. In Raitu Bandhu, Raitu Bima and Farm Loan Waiver Scheme, the contribution of central government is zero. Moreover, the central government has stopped release of loans by the central institution like PFC and REC for irrigation and power projects such as Palamuru Rangareddy Lift Irrigation Project in Telangana, Genco Power Project at Yadadri. The proposed Information Technology and Investment Region ITIR at Hyderabad has been dropped. The state demand for its due share in Krishna water is pending with the second Krishna Water Dispute Tribunal, and the central government is dealing a blow to the state by issuing notification in July 2021 for the take over the state irrigation and hydel power projects and the two major rivers by Krishna and Godavari River Management Board. The central government has sanctioned, as I had said earlier, sir, 157 medical colleges and 157 nursing colleges across country, but not a single medical or nursing college have been sanctioned for Telangana, sir. The list of central government act of omission and commission is endless, and suffice to say that the state is only being given a raw deal. Telangana would have progressed much faster and registered higher GSDP and per capita income over the last 8 years if the central government had extended the helping hand. सर, जब मैं ये बात कर रहा हूं नाइंसाफी की, तो स्पीकर साहब मैं आपसे दरखास्त भी करूंगा कि इस सेशन के दौरान, और बड़ी लंबी फेहरिस्त है मरकजी हुकूमत की जानिब से जो नाइंसाफियां और हक तलफी तेलंगाना रियासत के साथ की जा रही है, उसकी बड़ी फेहरिस्त है। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि इस सेशन में ही सही एक डिस्कशन रखिए साहब, ताकि रियासत की आवाम को यह पता चले कि रियासत के साथ किस तरीके से सौतेला सुलूक किया जा रहा है मरकजी हुकूमत की जानिब से। एक बहस मुबाहिसा होना चाहिए इस ऐवान में, हकीकत सामने आनी चाहिए ऐवान के जरिए आवाम के सामने। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि एक दिन मुकर्रर करिए ताकि हम भी इसमें हिस्सा लेते हैं और हुकूमत की जानिब से भी सही आदाद शुमार आएंगे, सही फिगर्स आएंगे, सही बातें आएंगी, ताकि आवाम को मालूम हो सके कि जो लोग आज तेलंगाना में आकर तेलंगाना की आवाम को भड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि तेलंगाना में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, तेलंगाना में कोई तरक्की नहीं आई, तेलंगाना में कोई खुशहाली नहीं आई, तो अगर हम बहस रखेंगे तो हम बता सकेंगे कि कैसी खुशहाली आई, कैसी तरक्की आई, बावजूद इसके कि मरकजी हुकूमत ने ताउन नहीं किया, बावजूद इसके कि मरकज की जानिब से कोई मदद नहीं की गई। Sir, I heartily congratulate the TRS, now BRS government, for the inclusive and comprehensive development of the state on every front for the last 8.5 years. Kaleshwaram irrigation projects have virtually transformed large part of state and agriculture production has trebled, I would say, sir. The Telangana has become a power surplus now. Drinking water supply is provided to every habitation. The state has become investor friendly and attracted huge investment by multinationals and Indian corporates in in information and technology and other fields. Honorable Minister had went to Davos also, Switzerland. He has got so much of investment. I congratulate the government for that also. We need to project this.
سر اگر میں یہاں کھڑے ہو کے بات کہہ رہا ہوں منسٹر صاحب ناراض ہو کر اٹھ گئے فوراً. ارے میں یہی تو چاہ رہا ہوں کہ گورنر کے ایڈریس میں یہ باتیں آنی چاہیے تھی کہ ہمارے ریاست کے منسٹر نے سوئٹزرلینڈ میں ڈاووس میں جا کر اتنا انویسٹمنٹ لایا, اس ریاست کو یہ گورنر ایڈریس میں آنا تھا. ہم نے یہ کام کیا, یہ آنا تھا, اور اس کے بعد میں یہ بھی آنا تھا کہ آئندہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس بات کی نشاندہی کر رہا ہوں, لیکن آپ لوگ بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے, فوراً اڑ جاتے ہیں. سمجھیے, میں کہہ رہا ہوں کہ اس ڈاکیومنٹ میں آنا چاہیے, ہماری کامیابیوں کا ذکر ہونا چاہیے, اس ڈاکیومنٹ میں ریاست کی خوشحالی کا ذکر ہونا چاہیے اور طریقے سے. ہاں آپ نے کوشش کی ہے, ذکر کیا ہے, لیکن جس طریقے سے ہونا تھا وہ نہیں ہوا, یہ شکایت کر رہا ہوں. اور آنریبل اسپیکر صاحب, the state has made a tremendous progress on the welfare front by taking up schemes and initiative for welfare of scheduled caste and scheduled tribe, backward classes, minority and economically weaker sections. So the Asra pension for the aged widow, single woman, disabled and other vulnerable groups have come as a boon to these sections. Welfare of women and children has also been accorded a priority, and the Shadi Mubarak and Kanya Lakshmi schemes have helped over 12 lakh girls to get married. So compared to the previous government, in erstwhile United Andhra Pradesh, the Telangana government has launched several new initiatives and made higher budgetary allocation for minority community in the state. The opening of 203 minority residential schools and upgradation of these schools to residential junior college has brought a major change in school education for the minority children. Sir, however, یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں کہ بے شک کامیابیاں ہوئی ہیں, اس بات سے ہم انکار نہیں کریں گے. اگر اقلیتوں کی بات کروں گا تو بے شک حکومت نے اقلیتوں کو دیا ہے, اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف دیا ضرور ہے, لیکن آج اردو کے ساتھ ناانصافی کا سلسلہ جاری ہے. کئی سرکاری دفاتر کے بورڈز پر اردو نہیں ہے. میں شکریہ ادا کروں گا کہ اردو ٹرانسلیٹرز کو کلیکٹریٹس میں آپ نے اپوائنٹمنٹ دیا, اردو درخواستیں طلب کی جا رہی ہیں, لیکن پھر بھی اردو کے ساتھ جو ہونا ہے نہیں ہوا. میں یہ بھی کہوں گا کہ ہماری مجلس کی نمائندگی پر جتنے بھی سرکاری تقررات کے امتحانات جو اردو میں نہیں ہوتے تھے وہ اردو میں ہونے لگے, اس کے لیے بھی شکریہ ادا کروں گا. لیکن اس کے باوجود بھی بہت چیزیں ہیں جہاں پہ اردو نہیں ہے, تو اردو کے ساتھ انصاف ہونا ہے. میں یہ بھی کہوں گا کہ اقلیتوں کے لیے اعلان کیا گیا, اسلامک سینٹر کا 10 ایکڑ زمین دی گئی ہے, تعمیر شروع ہونا ہے, مجھے امید ہے کہ ہو جائے گا. اقلیتوں کو انیس الغربہ مجلس کے نمائندگی پر زمین کا اضافہ کیا اور وہاں پہ کنسٹرکشن کا آغاز کیا, ایک بڑی عمارت تعمیر ہو رہی ہے. ہاں ہو رہی ہے, اس بات سے انکار نہیں کروں گا, لیکن جس تیزی کے ساتھ ہونا تھا اور مکمل ہونا تھا نہیں ہوا. ہاں میں شکریہ ادا کروں گا حکومت کا کہ نئے سیکریٹریٹ کے پاس میں مسجد کی تعمیر بھی ہو رہی ہے. وعدہ کیا گیا کہ سیکریٹریٹ کی تعمیر مکمل ہونے سے پہلے مسجد کی تعمیر ہو جائے گی. میں جاننا چاہوں گا کہ مسجد کی تعمیر کون سے سٹیج میں ہے. کوئی جا نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا, پتا نہیں ہے, مگر مجھے یقین ہے کہ ضرور وہ مسجد کی تعمیر مکمل ہوگی. میں صرف بتا رہا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں کھڑے رہ کے آپ پہ تنقید کر رہا ہوں, نہیں, آپ نے جو کیا ہے اس پر تعریف بھی کر رہا ہوں, شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں, اور جو نہیں ہوا وہ بتا کر آپ کے ذریعے ان مسائل کو حل بھی کروانا چاہتا ہوں. شادی مبارک مجلس نے نمائندگی کی تھی تلنگانہ کے تشکیل کے بعد اسی ایوان میں کہ شادی مبارک کی اسکیم لائی جائے. آئی شادی مبارک کی, کئی غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے, اس بات سے انکار نہیں کریں گے. لاسٹ اسمبلی سیشن میں ہم نے چیف منسٹر صاحب سے مطالبہ کیا تھا کہ چیف منسٹر صاحب فروٹ مارکیٹ کے تعلق سے, تو آج وہ فروٹ مارکیٹ کے لیے زمین دی گئی, وہاں پہ کام ہو رہا ہے, اور
اس کے لیے بھی میں حکومت کا شکریہ ادا کروں گا, ایگریکلچر منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ فروٹ مارکیٹ وقف بورڈ کی ایک زمین پر دی گئی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہوا. افضل گنج کی مسجد کے لیے ہم نے مطالبہ کیا تھا, اس کے لیے منظوری دی گئی, پیسہ دیا, چیک دیا گیا, لیکن فائنانس ڈپارٹمنٹ میں چیک کو روک دیا, اس کو ریلیز کروا دیجئے. یہ باتیں ہم جو کہہ رہے ہیں, لال دروازے کی مندر کے لیے مجلس نے, میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ لال دروازے کی مندر کے لیے اس کے ایکسٹینشن کا کام کرنا ہے. چیف منسٹر صاحب کا شکریہ کہ 20 کروڑ روپیہ انہوں نے منظور کیا, لیکن آج بھی وہ کام نہیں ہوا. وہ کام ہونا چاہیے. مکہ مسجد کی تعمیر کے لیے, رینویشن کے لیے مجلس نے مطالبہ کیا. مکہ مسجد کی تعمیر رینویشن کا کام ابھی بھی مکمل نہیں ہوا, تو کب ہوگا میں یہ جاننا چاہوں گا. باغیان کی مسجد کے لیے کیا, یہاں کے جو امپلائیز ہیں ان کے لیے کیا, ریگولرائز کریے, نہیں ہوا. میں چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ ہم مجلس کی نمائندگی پر ائمہ اور موذنوں کو آپ نے منتلی پیسہ دینے کا اعلان کیا. دے رہے ہیں, 4 مہینے تک نہیں ملتی ہے, خیر دیر سے ملتی ہے, مگر اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, میں امید کروں گا کہ حکومت وقت پہ ان کو دے دے گی. اچلی کاس کو دے رہے ہیں, پجاریوں کو دے رہے ہیں, ہم اس کا بھی استقبال کرتے ہیں, دینا چاہیے, بہت اچھا ہے. یہ کام جو اچھے ہوئے ہیں ہم اس کی تعریف کریں گے, جو لیکن نہیں ہوا وہ تو بولیں گے ہم برابر. وہی بات کہنا چاہتے ہیں. آپ پوری ریاست میں ہر ڈسٹرکٹ میں میڈیکل کالجز بنا رہے ہیں, ہم مبارکباد دیتے ہیں آپ کو. ورنگل کا دواخانہ 1 سال میں مکمل ہو جائے گا, مبارک آپ کو, اچھی بات ہے. لیکن میں جاننا چاہتا ہوں, حیدرآباد میں ایک عثمانیہ دواخانہ ہے, وہ کب بنے گا؟ وعدہ کیا تھا بنانے کا, اب تک نہیں ہوا. چیف منسٹر صاحب نے ایوان میں کہا میٹنگ کریے, بنائیے, سب کریے, بولتے ہائی کورٹ کا ہے, نہیں ہائی کورٹ میں بھی ڈالیں. آپ ہر ڈسٹرکٹ میں دواخانہ بنا رہے ہیں, اچھا ہے. چار مینار کا دواخانہ ہے, اس کو بھی بنائیے. ہم یہی بات کہہ رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں. آنریبل اسپیکر سر, ہم یہاں کھڑے ہو کر ناانصافی پہ آواز اٹھاتے ہیں تو ضرور ہم جو حکومت کی جانب سے ملتا ہے ہم اس کو فراموش بھی نہیں کرتے, ہم اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. ہاں حیدرآباد ترقی کر رہا ہے, ایسٹ ویسٹ نارتھ سینٹرل ہر جگہ پہ ترقیاتی سرگرمیاں جاری ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ساؤتھ میں بھی ہونا چاہیے. یہی بات میں کہہ رہا ہوں صاحب, ہو تو رہا ہے لیکن جس تیزی سے ہونا ہے اس تیزی سے نہیں ہو رہا ہے. جس تیزی کے ساتھ ہائی ٹیک سٹی میں ہوتا ہے, جس تیزی کے ساتھ نیو سٹی میں ہوتا ہے, اسی تیزی سے اولڈ سٹی میں نہیں ہو رہا ہے. یہی تو بات کہہ رہا ہوں. منظوری دی گئی ہے, کہاں ہوا صاحب؟ سر میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, 10 سال پہلے میری کانسٹیٹوئنسی میں ایک سٹیڈیم کو منظور کیا گیا, 10 سال ہو چکے ہیں, آج تک بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوا. کیا اس تیزی سے ہو رہا ہے؟ آج یہ کام کی جو ہم نشاندہی کر رہے ہیں, میں اسپیکر صاحب میں آپ کے ذریعے میونسپل ایڈمنسٹریشن منسٹر صاحب کی توجہ لانا چاہتا ہوں اس بات پہ. کیا 5 سال سے زائد عرصہ نہیں ہوا کہ لاڑ بازار کو ڈیولپ کریں گے بولے تھے, MLAs کی ٹیم گئی تھی, کیا ڈیولپ ہوا؟ Sir, when I got elected first time and second time in 2004, right from 2004, I'm fighting for Charminar pedestrianization project. 2004, sir. کیا کمپلیٹ ہوا سر؟ آپ اس کو تنقید میں نہ لیں, آپ اس کو یہ سمجھ کے آپ میری بات کو سنیے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم کو بھی عوام کے سامنے جانا ہے, آپ کو بھی عوام کے پاس جانا ہے. ہم عوام کو کیا کہیں گے, کیا بتائیں گے, کتنے سال لگیں گے چار مینار پیڈسٹرائزیشن پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے لیے؟ کیا یہ میری بات غلط ہے کہ لاسٹ بجٹ میں آپ نے, ابھی تو یہ
بجٹ ابھی ہے, چل رہا ہے, ابھی فائنینشیل ایئر ختم نہیں ہوا. 500 کروڑ روپئے اولڈ سٹی میٹرو کے لیے دیے گئے تھے. کیا میٹرو کا کام شروع ہوا؟ کیا میٹرو آئی یا کچھ پہل ہو رہی ہے؟ ہائی ٹیک سٹی, شمشاباد ایئرپورٹ, وہ لنک, دوسرے لنکس آپ پورے کر رہے ہیں, بے شک کریے. یہ میرا شہر ہے, یہ میری ریاست ہے, یہاں پہ خوشحالی, یہاں پہ ترقی آنی چاہیے. لیکن یہ کون سی بات ہے کہ چوطرف ترقی ہو رہی ہے لیکن اس طرف نہیں ہوگی؟ میں یاد دلانا چاہتا ہوں منسٹر صاحب کو, لاسٹ بجٹ کے اجلاس میں, لاسٹ سیشن میں نے چیف منسٹر صاحب سے دردمندانہ اپیل کی تھی کہ پرانے شہر کے روڈ وائڈنگز کے لیے کچھ پیسہ دے دیجئے. مجھے معاف کریں آنریبل اسپیکر صاحب, کے ٹی آر صاحب, آپ مجھے معاف کریں, لیکن سی ایم صاحب اعلان کر رہے تھے کہ ہاں کچھ 1000 کروڑ روپیہ دے دیں گے پرانے شہر کے لیے. آپ نے جا کر کہا کہ نہیں, ہم کر دیتے ہیں پورا. سی ایم صاحب نے اٹھ کر کہا کہ اکبر صاحب پوری وائڈنگ ہو جائے گی. سر 1980 سے وائڈنگ ابھی بھی پینڈنگ ہے. سر کیا آپ بتائیے, اگر میں یہاں کھڑے رہ کر اگر بات کر رہا ہوں تو اس آنکھ سے نہ دیکھیں کہ ایک مسلمان کھڑے ہو کر بات کر رہا ہے, نہیں, یا مسلمان کے لیے بات کر رہا ہوں, نہیں. ہاں میں مسلمان کے لیے بات کرتا ہوں, ہاں میں پرانے شہر کی بات کرتا ہوں, ہاں میں تلنگانہ کی بات کرتا ہوں, ہاں کرتا ہوں مسلمان کی. اس لیے کرتا ہوں کہ میں عوامی نمائندہ ہوں, ذمہ دار ہوں. میرا فرض ہے, میری ذمہ داری ہے کہ جو کمزور ہے, جو پسماندہ ہے, جو پیچھے ہے, اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو آگے بڑھاؤں. طاقتور کا ہاتھ تو سب تھامے گا, کمزور کا ہاتھ کون تھامے گا؟ اگر ہم عوامی نمائندے اگر کمزوری کو دور نہیں کریں گے تو پھر اور کون کرے گا؟ اور آج اگر میں بات کر رہا ہوں مسلمان کو آگے لانے کی, تو مسلمان جب آگے آ جائے گا تو اگر کوئی مسلمان کے پیچھے اگر کوئی ہندو رہے گا, سکھ رہے گا, عیسائی رہے گا, تو اکبر الدین اویسی اس ہندو, سکھ, عیسائی کا بھی ہاتھ پکڑ کر اس کو بھی سامنے لانے کی کوشش کرے گا. اسی سے تو ہمارے ملک میں خوشحالی آئے گی, ترقی آئے گی. ایس آر ڈی پی کے پروجیکٹس ہو رہے ہیں. کتنے پروجیکٹس ہوئے ہیں صاحب اولڈ سٹی میں بتائیے؟ ایس آر ڈی پی سیکنڈ فیز ہم بولے, کیا سیکنڈ فیز ایس آر ڈی پی میں, کیا جو چندرائن گٹے کے فلائی اوورز کا ہم نے ذکر کیا, کیا وہ لیا گیا؟ منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا. بجٹ پہ لے لیجیے بجٹ. نہیں صاحب, میں ذرا بولتا ہوں صاحب, اس میں ختم کرتا ہوں. سر منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا. سر آنریبل اسپیکر صاحب, میں آپ سے بڑے ہی ادب کے ساتھ, بڑے ہی احترام کے ساتھ, اس کرسی کی عزت کرتے ہوئے معذرت خواہی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں. اسپیکر صاحب, 1 سال ہو گیا, منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ میٹنگ بلائیں گے. بہادر پورے میں آئی ٹی آئی کا تھا, کئی ایشوز تھے. 1 سال میں کیا میٹنگ بلائے سر؟ سر اس ایوان میں وعدہ کیا جاتا ہے, کیا ایوان میں جو تیقن دیا جاتا ہے, جو زبان دی جاتی ہے, کیا اس کی بھی اہمیت نہیں ہے؟ کیا اس کا بھی احترام نہیں ہے؟ آپ بتائیے اسپیکر صاحب, آپ بولیے. آپ کی موجودگی میں کہا گیا کہ ضرور میٹنگ بلائیں گے, کیا آج تک میٹنگ ہوئی؟ ہم نے جونیئر کالج کے لیے کہا تھا, بہادر پورے میں آئی ٹی آئی کے لیے کہا تھا, انکیوبیٹرز کے لیے کہا تھا, سٹارٹ اپس کے لیے کہا تھا کہ وہ جو ایس سی ایس ٹیز کو جو آپ دے رہے ہیں وہ مسلمانوں کو دیجیے. آن پار ود ایس سی ایس ٹیز کا وعدہ کیا گیا. آن پار ود ایس سی ایس ٹیز کیا ہوا؟ کیا ریویو ہوا؟ میں جانتا ہوں چیف منسٹر صاحب مصروف رہتے ہیں, میں جانتا ہوں کہ ٹی آر صاحب بھی مصروف ہیں, میں جانتا ہوں کہ سارے منسٹر مصروف ہیں. ان سے درخواست کروں گا سب سے, آپ لوگ مصروف ہیں, ہم کو ایک آدمی بتا دیجئے جس کے پاس ہم جا کے مل سکتے ہیں. ہم مل لیں گے, کھڑے رہ جائیں گے. آپ کے چپراسی سے بھی ملنا بولے تو مل لیں گے. تلنگانہ کے لیے, پرانے شہر کے لیے, ہماری عوام کے لیے ہم کھڑے رہ جائیں گے. مگر ملیے تو صحیح, کوئی وعدہ تو پورا کیجیے. سر نئے اسپیکر صاحب بولنے دیجئے مجھے. سر میں بجٹ پہ بولیں گے صاحب, اس پہ بھی بولنا ہے, بجٹ پہ بھی بولیں گے. بجٹ پہ آنے کا ایشو ہے نا, ہر وقت یہی بولے صاحب. سیشن بڑھا دیں گے, ونٹر سیشن آ جائے گا, 15 دن کر دیں گے,
कितने हुए साहब? 2014 से लेकर अगर हम देखेंगे, फिगर्स है साहब मेरे पास, फिगर्स है, 126 दिन हुए थे। अब ये 5 साल 4.5 साल में सिर्फ 64 डेज ही बैठे हम। टीवी के डिबेट्स में ज्यादा बैठते हैं, असेंबली में कम बैठते हैं लोग। अहमियत आज टीवी की हो गई, इस हाउस की नहीं रही। बोलने दीजिए साहब। पहले अब आप लोग तय कर दिए 12 को खत्म, 25 साल होने आ रहे हैं साहब। कभी बजट सेशन इतना जल्दी तेजी के साथ खत्म होता हुआ नहीं देखे। लेटर भेजा मैं बीएससी में, इस वास्ते नहीं आए हैं। जियो, आपके चीफ मिनिस्टर साहब भी नहीं आए, लीडर ऑफ द हाउस भी नहीं आए, नहीं आए तो फिर हम नहीं आए तो हम नहीं आए तो क्या? हाँ तो क्या? देखिए, मैं तसादुम करना नहीं चाहता, मैं तसादुम करना नहीं चाहता। तो बोलना नहीं है, या तो आइए माइक पे आके बोलिए, बोलिए, बोलने दीजिए हमको। प्लीज कंक्लूड। वही तो बोल रहा हूं मैं। तो आप माइक नहीं लेते हैं, आप वैसे ही बोलते हैं। आप माइक लेकर बोलिए ना। अकबर साहब बोलिए आप। प्लीज कंक्लूड। इतना गुस्सा आप लोग को, इतनी नाराजगी कि फिर क्यों भाई? बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। शिकायत क्या है साहब? शिकायत क्या है बताइए। స్పీకర్ సార్, సభ అన్నప్పుడు కొన్ని మర్యాదలు, కొన్ని పద్ధతులు ఉంటాయి సార్. ఇప్పుడు వాళ్ళ సభ్యులు ఉన్నది మొత్తం 7, మాకున్నది 105 మంది. మరి 7 ఉన్న వాళ్ళకు మీరు గంట టైం ఇస్తే, గంటల పాటు ఆయన గవర్నర్ ప్రసంగం మీద కాకుండా బడ్జెట్ మీద, మున్సిపల్ పద్దు మీద మాట్లాడినట్టు మాట్లాడితే దానికి మేము అభ్యంతరం పెడతా అంటే కూడా ఆయనకు ఆవేశం ఎందుకు సార్? రెండోది సార్, వారు మాట్లాడుతున్నారు మీరు బీఏసీ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు, ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నారని మాట్లాడతారు. ఆయన బీఏసీకే రాడు. వచ్చి ఏమైనా వాదించినా, వచ్చి చెప్పినా, విజ్ఞప్తి చేసినా మీరు వింటారు. శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రి ఉన్నారు, అక్కడ రారు. అక్కడికి రాకపోగా పైపెచ్చి ఈ టర్మ్లో అసలు అసెంబ్లీ జరగలేదన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు. ఆయన మర్చిపోతున్నాడు ఈ టర్మ్లో 2 సంవత్సరాలు కోవిడ్కి పోయింది, అది మర్చిపోతున్నాడు కన్వీనియంట్గా. అంటే అధ్యక్ష, మాట్లాడేటప్పుడు ఆవేశంగా గొంతు బెంచి గొంతు చించుకుంటే దానివల్ల ఏం రాదు అధ్యక్ష. చెప్పాలనుకున్న పాయింట్ చాలా క్లుప్తంగా, పద్ధతిగా, మర్యాదగా కూడా చెప్పొచ్చు. గొంతులు చించుకున్నంత మాత్రాన చాలా గొప్ప వాళ్ళం అని ఆయన అనుకుంటే నేను చేయగలిగేది ఏం లేదు. కానీ ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, ద స్పీచ్ దట్ యు ఆర్ మేకింగ్ టుడే is in response to the governor's address. I think you've been given ample opportunity for the number of legislators you have. You've been given ample opportunity. మరి మీరు వాళ్ళకి 7 ఉన్న వాళ్ళకి ఇంత టైం ఇస్తే, మేము 105 మంది ఉన్నాం అధ్యక్ష, మాకెంత టైం ఇవ్వాలి అధ్యక్ష? మీరు మా వాళ్ళు ఇద్దరే మాట్లాడిన, గంట మాట్లాడారు. ఆయన 7 ఉన్న ఆయన గంట మాట్లాడతాడు. ఇది ఎక్కడ పద్ధతి అధ్యక్ష? మీరు సమయపాలన కూడా మీరు చెప్పాలా? మళ్ళీ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు రిప్లై. ఆయన సభానాయకుడు రాలేదని మాట్లాడతారు అధ్యక్ష. సభానాయకుడికి ఆయనకి ఏం పోలిక అధ్యక్ష? నాకు అర్థం కాదు. సభానాయకుడి స్థానంలో మా గవర్నమెంట్ తరఫున శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రి వచ్చినారు, ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ వచ్చినారు, మా స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ వచ్చినారు, 4 మంత్రులు ఉన్నారు నిన్న బీఎస్సీ మీటింగ్లో. ఆయన రాకపోగా, లీడర్ ఆఫ్ ఆపోజిషన్గా ఆయన బాధ్యత నెరవేర్చకపోగా పైపెచ్చి ఇంకేదో మళ్ళీ మీదికి నిందాపూర్వకంగా మాట్లాడడం మంచిది కాదు. मैं अकबर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं, आप आज गवर्नर स्पीच पे आपकी सजेशन, आपके इनपुट, आपके जो भी कमेंट्स है आप दे रहे हो, उस बात पे गवर्नमेंट जरूर रिप्लाई करेगी. बट टू मेक स्वीपिंग रिमार्क्स saying the government is not functioning, ministers are not available, ఇది మంచిది కాదు అధ్యక్ష, మంచి ధోరణి కాదు. ఇప్పటికైనా వారిని సవరించుకోమనండి. మీరు కూడా సమయపాలన పాటించాలి అధ్యక్ష. ఎందుకంటే మరి మాకు కూడా అవకాశాలు రావాలి, మేము కూడా మాట్లాడాలి, మంత్రులు సమాధానం చెప్పాలా, ఇక్కడ చెప్పి మేము కౌన్సిల్కి పోవాలా. కాబట్టి ఇది కరెక్ట్ వ్యవహారం అయితే కాదు. వారిని కూడా దయచేసి సమయపాలన పాటించే విధంగా తమరు చర్య తీసుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ప్లీజ్ కంక్లూడ్. Honorable Speaker, sir. Sir, Honorable Minister Saab is a very learned man. He is also a senior man, very qualified, well educated. I just want to tell one thing is that I am not a newcomer in this house. And it is not for the first time that I am speaking here. I have spoken in Andhra Pradesh Legislative Assembly several times on vote of thanks for the governor's address also. And it is not that the first time or in this Telangana state being in number 7 or with 7 numbers we are being given or allotted 1 hour or 40 minutes. No, sir. You can go and check the records. Always in Andhra Pradesh Legislative Assembly also, the MIM party has been allotted good number of times and opportunity, and
longer time to speak. It is not the first time. آپ 107 ہیں, ضرور آپ لیجئے, 2 دن بات کریے, اعتراض نہیں ہے اس بات پر. اعتراض اس بات پہ ہے کہ ٹالرنس لیول کس کا کتنا ہے. آپ کا ٹالرنس لیول ہی کم ہوتے جا رہا ہے, ٹالریٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے. ہاں, اگر اکبر اویسی یہاں کھڑے رہ کر 1 گھنٹہ تعریف کرے گا تو اور 1 گھنٹہ بولیں گے. دیکھیے, ارے دیکھیے, ہیلدی ڈیموکریسی میں ایک دوسرے کو سننے کی طاقت بھی ہونی چاہیے, اکبر صاحب, تنقید کو بھی سننا چاہیے, جبھی ڈیموکریسی مضبوط ہوتی ہے. نہیں اکبر صاحب, There was a time when I used to speak, Rosheh Asab was a finance minister, I used to criticize the government. He used to get up from his chair and come and tell me, Mr. Owaisi, you have spoken well. Very good young man, he used to say. I have seen so many chief ministers. please conclude. اور میں یہاں کھڑے رہ کے آپ نے کہا کہ اکبر صاحب بی ایس سی میں نہیں آئے. سر, آنریبل اسپیکر, سر, میں نہیں, I'm not yielding, sir. Let me complete, sir. Let me complete. I'm not yielding, sir. Let me complete. Let me complete, sir. Then I'll give you an opportunity. సార్, అక్బర్ గారు ఇప్పటికైనా కానీ గవర్నర్ ప్రసంగం మీద మాట్లాడమని సూచించండి సార్. ఇంకా వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ పోతే మేము కూడా ఆయన చూసినాం సార్. మేము ఆయన వారు సభ్యులుగా ఉన్నప్పుడు రోషే గురించి మాట్లాడుతున్నారు, వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. వారు చాలా బాగా మాట్లాడేది. ఈ మధ్యలో వారికి కూడా కోపం ఎక్కువస్తున్నారు అధ్యక్ష. అప్పుడు చాలా బాగా మాట్లాడేది. ఎందుకో వారికే కోపం ఎక్కువస్తుంది, మాకు రావట్లేదు కోపం. आपको गुस्सा ज्यादा हो रहे, हम नहीं हो रहे. आपको टॉलरेंस कम हो रहे, हमको नहीं हुआ. जिसपे ऊपर आप गुस्सा आना है उस पे ऊपर आइए. आप हमारे ऊपर गुस्सा है तो क्या आता. దయచేసి అధ్యక్ష గవర్నర్ ప్రసంగం మీద మాట కంక్లూడ్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం వాళ్ళకి. साहब, आप सीनियर आदमी हैं. साहब, आप जब बोलते हैं तो मैं जवाब नहीं देना साहब. नहीं, बार आपको बोलना जरूरत नहीं पड़ता. सर देखिए साहब, अब अगर मिनिस्टर साहब उठ के बोलेंगे मैं जवाब नहीं देना. नहीं साहब, आप सीनियर मोस्ट आदमी हैं. आप जो भी बोले आप तारीफ करें. अकबर साहब, तो मुझे भी आपकी तारीफ करने दीजिए पलट के. अकबर साहब, एक भी यहाँ पे करने का नहीं. आप अच्छा बात कर रहे हैं. गवर्नर स्पीच के ऊपर जो पहला आप जो कोर्ट की अच्छा किए, मैं भी तारीफ करता हूँ. फिर भी आप सीनियर मेंबर है, आप पूरा जानते हैं. प्लीज काइंडली कोऑपरेट. नहीं सर, मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूं. मिनिस्टर साहब ने कहा कि अकबर साहब आप बीएससी में नहीं आए. सर, मैं नहीं आया हूंगा, क्या मेरा रिप्रेजेंटेशन आप तक गया नहीं गया? कितने दिन असेंबली करना हम बोले या नहीं बोले लेटर में? कौन से इश्यूज को टेकअप करना बोले या नहीं बोले? शायद मिनिस्टर साहब को नहीं मालूम, उनको भी कॉपी भेज देता हूं. आप बोलिए साहब, हम क्या बराबर वहां पे अपना रिप्रेजेंटेशन दिए या नहीं दिए सर? दिए सर या नहीं दिए सर? सर हम दिए, बराबर दिए. हम नहीं भी आए तो हमारे मसाइल को रखे. हम नहीं भी आए तो क्या मसाइल को उठाना है वो भी हम बोले. हम नहीं आए तो उसकी वजह भी बोले. आप बोल रहे हैं कि आप नहीं आए. प्लीज, हाँ, हम बराबर भेजे अपने मसाइल. प्लीज कंक्लूड. मैं कर रहा हूं सर, मैं अब इसमें का कंक्लूड कर रहा हूं. प्लीज. ये लोग के पास में एक सब्र नहीं है साहब कि खामखा के उलझना चाहते हैं. हम बार बार बोलते रहे जीएसटी से तेलंगाना का नुकसान होगा. नहीं होगा अकबर साहब, बेफिक्र रहिए. डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स में हमको कम आएंगे पैसे. चीफ मिनिस्टर साहब ने उठकर कहा अकबर साहब आप बेफिक्र रहिए, नहीं आएंगे. आज हो रहा है. हमने डिमोनेटाइजेशन पे उठकर खड़े रहकर मैंने कहा, सीएम साहब ने कहा नहीं अकबर साहब नहीं, आप बेफिक्र रहिए, नहीं होगा. और प्राइम मिनिस्टर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए डिमोनेटाइजेशन अच्छा है बोले. हम बोले नहीं, आप भरोसा मत करिए इन पर, ये कभी भी साथ छोड़ देंगे. नहीं, आप नहीं अकबर साहब, हम बराबर करेंगे. अब उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपने साथ दिया, प्रेसिडेंट इलेक्शन में आपने साथ दिया बीजेपी का. लेकिन बीजेपी ने क्या किया आपके साथ? क्या किया बताइए. आगे बात करेंगे, टाइम है. आप हाँ साहब, मैं वही तो बोल रहा हूं. प्लीज कंक्लूड ऑन दैट. मैं गवर्नर के स्पीच में जा रहा हूं सर. प्लीज कंक्लूड. मैं उससे हट नहीं रहा हूं. अब उठ के अगर बोल रहे हैं तो मुझे जवाब तो देना पड़ेगा. दे दिए. देना पड़ेगा ना साहब मुझे. दोनों भी. आप करीब होते रहे, इतने करीब होते रहे
کہ آپ کو دور کر دیا گیا, آج دور ہو گئے تو وہ برے ہو گئے. ارے ہم یہی بات کہہ رہے تھے کہ اتنا قریب نہ جائیے. خیر, اس کے ساتھ ساتھ میں مبارکبادی دیتا ہوں چیف منسٹر صاحب کو, ٹی آر ایس پارٹی کو بھارت راشٹر سمیتی بننے پر کہ تلنگانہ کا راشٹر ہو گیا, اب آپ بھارت کا راشٹر کرنے نکلے ہیں, آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ ہم جب گئے تو ہم کو بی ٹیم بولے, نہیں معلوم اب آپ کو کون سی ٹیم بولیں گے, نہیں معلوم کہ آپ کو کون سی ٹیم بولیں گے. بس یہاں پہ دو ہی لوگ ہیں, ایک وہ اور دوسرے کون ہے معلوم ہے, یہ نہیں چاہتے کہ کوئی تیسرا آئے. تو ہوشیاری کے ساتھ, سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھیے. اسپیکر صاحب, میں یہ بات بھی کہوں گا کہ 5 سال سے مسلمانوں کو قرض نہیں دیا گیا, 5 سال سے مائنورٹی فائنانس کارپوریشن سے قرض نہیں کیا گیا. نہیں سر, اس میں بولے مائنورٹیز کا سب کا اچھا کر رہے بول کے, تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ 5 سال سے درخواستیں نہیں بلائے گئے. جب بلائے گئے تو 1.5 لاکھ سے اوپر آئے, اب درخواستیں بلائے تو 2 لاکھ چلر درخواستیں آئی ہیں. پیسہ کم ہے, پیسہ دیجئے تاکہ ان درخواستوں کو کلیئر کر سکیں. اس لیے کہہ رہا ہوں اوورسیز اسکالرشپ, سر اوورسیز اسکالرشپ بچوں کے کورسز ختم ہو گئے ہیں لیکن آج بھی نہیں آئے. 1.5 کروڑ روپے 150 کروڑ روپے اگر دے دیں گے تو پورے پیسے آ جائیں گے. مرکزی حکومت کی ایک گرانٹ ہے جہاں پہ اسکول بلڈنگز بنا رہے مائنورٹیز کے لیے, اسٹیٹ گورنمنٹ کا ایک شیئر ہوتا ہے, وہ شیئر ریلیز کرنا ہے, اس کو ریلیز کیجیے. یہی بات کہہ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اوقافی جائیدادیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں, اوقافی جائیدادیں جا رہی ہیں. حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی 1600 چلر ایکڑ زمین چلے گئی. جب تلنگانہ کا ایجیٹیشن ہو رہا تھا تو ٹی آر ایس لڑ رہی تھی اس زمین کے لیے, اور پھر اس کے بعد میں سپریم کورٹ میں حکومت کی جانب سے حلف نامہ ڈالا گیا کہ یہ ریاست کی جائیداد ہے. تو میں یہ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں, بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ اگر ان باتوں کا کریکشن نہیں ہوگا تو پھر اس سے نقصان ہوگا. قرض کے لیے قطار میں ہیں, عثمانیہ دواخانہ تعمیر ہونا ہے, میٹرو ٹرین آنی ہے, روڈ وائڈننگ پرانے شہر میں ہونی ہے, سیوریج پلان ہم نے دیا ہے, اس کو منظوری دینا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ بستی دواخانے کھولے ہیں, بہت اچھا ہے, اس سے فائدہ ہو رہا ہے, مبارک. ڈائلسس سینٹرز کھولے ہیں, بہت اچھا ہے. کنٹی ویلگو آنکھوں کا جو ٹیسٹ کر رہے ہیں, اچھا ہے. آنریبل اسپیکر صاحب, اس میں ایک چیز میں اپنی جانب سے حکومت سے کہنا چاہوں گا کہ آئی ٹیسٹنگ ہونے کے بعد میں کئی پیشنٹس کو کیٹریکٹ کی سرجریز ریکوائرڈ ہے. میں ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ آپ آروگیہ شری کے انڈر وہ کیٹریکٹ سرجریز کو لا لیجئے تاکہ وہ لوگ جو لوگ کو سرجریز کی ضرورت ہے, یہ کنٹی ویلگو جو آپ کا پروگرام ہے, اس میں وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں یا گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا کے سرجری کروا سکتے ہیں. ارے میں یہاں کھڑے ہے کہ سجیشنز دے رہا ہوں آپ کو. سر, آنریبل اسپیکر سر, کہ KG to PG کا اعلان کیا گیا تھا, اس ایوان میں کیا گیا تھا کہ فلک نما کیمپس میں 20 کروڑ کا سینکشن دیا گیا, آج بھی وہاں پہ نہیں آیا. ڈگری کالجز کے لیے ہم بولیں, حکومت نے اعلان کیا کہ ملک پیٹ میں ایک آئی ٹی کا ایک بڑا ایک سینٹر اور ٹاور بنایا جائے گا. میں جاننا چاہوں گا حکومت سے کہ کیا ہوا ہے اس تعلق سے. ہم نے نامپلی میں کہا کہ آئی ٹی آئی کا جو انڈسٹریل ٹریننگ کا انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ آپ اور سکل ڈیولپمنٹ کو لے کر آئیے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ نفٹ کا ایک سینٹر اولڈ سٹی میں لائیے, نیک کا ایک سینٹر لائیے, سکل ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ لائیے, انکیوبیٹر سٹارٹ اپس میں جگہ دیجیے. یہی بات میں کہہ رہا ہوں اور کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. یہ بات پہ آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ناراض نہیں ہونا ہے. ارے میں جب یہ مطالبے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, 2 بیڈروم کا کہہ رہا ہوں سر, آنریبل اسپیکر سر, GHMC ایریا میں صرف 9,000 گھر دیے الاٹمنٹ. 9,000 میں کیا GHMC میں غریبوں کو 2 بیڈروم مل جائے گا؟ میں جاننا چاہوں گا کہ 2 بیڈروم کے گھر کب ہوں گے. آنریبل اسپیکر سر, آپ بھی اس بات سے انکار نہیں کریں گے کہ اس ایوان میں اعلان کیا گیا
کہ نوٹرائز ڈاکیومنٹ کو رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا. یہ کب ہوگا؟ یہی میں جاننا چاہ رہا ہوں. کیا میری بات یہ غلط ہے؟ قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ کے تعلق سے جاننا چاہتا ہوں, میٹرو ٹرین آخر چلے گی یا نہیں چلے گی؟ موسی کو ڈیولپ کرنے کی بات کی گئی, موسی کا ڈیولپمنٹ کا ابھی کچھ نہیں ہوا ہے, اس کا کیا ہوگا میں یہ بھی جاننا چاہوں گا. سر, میں آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کروں گا اور بولوں گا کہ آپ پرانے شہر کی ترقی کے لیے جتنے بھی اعلانات کیے ہیں وہ کیجئے. چیف منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ پرانا شہر استنبول بن جائے گا. سر, استنبول نہیں, بس جیسا بھی اچھا بنا دیجئے, ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے. عثمانیہ دواخانہ بنا دیجئے, ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے. فروٹ مارکیٹ والوں کو ایگریکلچر منسٹر صاحب سے آپ کے ذریعے کہوں گا کہ ان کے جو بھی مسائل ہیں اس کو کر دیجئے. وہاں پہ وہ کاروبار کر رہے ہیں, میں نے زبان دی ہے اور کہوں گا جب آپ کی مارکیٹ بن جائے گی وہ وہاں سے چلے جائیں گے آپ کی مارکیٹ میں, وہاں پہ نہیں رہیں گے. یہی باتیں آپ نے اسٹڈی سرکلز پورے ڈسٹرکٹس میں لائیں گے, بولے وہ لائیے. مسلمانوں کے ٹریننگ کے مراکز پورے ڈسٹرکٹ میں لائیں گے, بولے وہ لے کر آئیے. ارے ہم یہی باتیں کہہ رہے ہیں آپ سے اور امید کرتے ہیں کہ ہماری ان ساری باتوں پر آپ ضرور توجہ دیں گے. اور آخر میں میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ شہر ترقی ضرور کر رہا ہے لیکن شہر میں کرائم بھی بڑھ رہا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں حیدرآباد میں اوور آل کرائم اگر ہم دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں ایف آئی آرز, اگر سائبر کرائم پورا لسٹ ہے میرے پاس کہ یہاں پہ کرائمز بڑھ رہے ہیں, دن دھاڑے لوگوں کا قتل ہو رہا ہے, چوریاں ہو رہی ہیں. امید کرتا ہوں کہ اس پر بھی غور کریں گے. گورنر صاحب کے ایڈریس میں کہا گیا کہ ریاست میں بہت سارے سی سی ٹی وی کیمراز ہیں, تو میں جاننا چاہوں گا کہ کتنے سی سی ٹی وی کیمراز چل رہے ہیں. سر, 70% سی سی ٹی وی کیمراز کا مینٹیننس نہیں ہے. مور دین 50% کیمراز بند ہو چکے ہیں. تو آپ یہی باتیں میں آپ کے ذریعے لانا چاہتا ہوں. فارمرز کے کراپ کا لون جو ہے وعدہ کیا تھا کہ 5 لاکھ میں کریں گے, وہ اس کا کیا ہوا, وہ بھی آپ کریے. ضروری ہے فارمرز کا. فارمرز آج خودکشی کر رہے ہیں, چاہے 1 ہونے دو یا 10 ہونے دو. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی آج کسان ہمارا خودکشی کیوں کر رہا ہے, اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے, اس پر ہم کو دیکھنا ہوگا. دلت بندو آپ نے آغاز کیا, اس کے لیے مبارکبادی دیتا ہوں. 11,000 دلتوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے, آپ نے دیا ہے. لیکن میں کہوں گا کہ انکلوزیو کی بات گورنر ایڈریس میں کی گئی ہے کہ یہ حکومت سب کو لے کر چلتی ہے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ چیف منسٹر صاحب نے ایوان میں کہا تھا کہ دلت بندو کی طرح بی سی بندو بھی ہوگا, مائنورٹی بندو بھی ہوگا, تو کیا وہ ہوگا, کیا آپ دیں گے یا نہیں؟ گورنر ایڈریس میں ہمارا پر کیپٹا انکم کے بارے میں کی, جی ایس ڈی پی کی بات کی, سب کی بات کی. میں چاہوں گا کہ جب جواب دے تو پر کیپٹا ڈیپتھ کتنا ہے, ہمارا پر کیپٹا ڈیپتھ کتنا ہے کہ آج تلنگانہ ریاست 3.5 لاکھ کروڑ کے قرض میں ہے. کارپوریشنز کا اگر قرض لیتے ہیں تو اور بڑھ جائے گا. تو آپ اس پہ کیا کر رہے ہیں یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے پھر سے یہ مطالبہ کروں گا کہ حیدرآباد میں جو میٹرو ٹرین کو لانے کا جو وعدہ کیا گیا تھا اس کو پورا کیجئے. اور پھر امپلائیز کے پی آر سی اور ڈی اے کے تعلق سے امپلائیز پریشان ہے, گورنمنٹ امپلائیز, کہ گورنر صاحبہ کے ایڈریس میں یہ کہا گیا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اچھی ہیں, بے شک اچھی ہیں, اس سے انکار نہیں, لیکن پی آر سی کب دیں گے, ڈی اے کب ہوگا, پرانا پی آر سی نہیں دیے اب نیا آئے گا, یہ کب دیں گے, اولڈ پینشن لا لیجئے, سرکاری ملازمین کو خوش کریے, سرکاری ملازمین خوش کریے, ان کو کافی ان کی شکایتیں ہیں. امید کروں گا کہ آپ اس پر بھی دیکھیں گے. پرانے شہر کی ترقی کے بارے میں ہم نے بار بار کہا ہے, تو میں پھر سے اسپیکر صاحب آپ کے ذریعے ان باتوں کو دہرانا چاہتا ہوں کہ پھر سے کہہ رہا ہوں کہ قرضوں کی اجرائی کیجئے, سوئنگ مشینز دیجئے, جو لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں
उनको खर्च दीजिए। आप जितना पैसा दिए इससे नहीं होगा। 1000 करोड़ रुपए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को जारी करिए। नहीं करेंगे तो वो पूरे दरखास्तें फिर वैसे ही पेंडिंग रहेगी जिस तरीके से पहले थी। अनीसुल गुरबा का काम खत्म करिए। इस्लामिक सेंटर का तामीर का आगाज करिए। उर्दू के साथ इंसाफ कीजिए। उस्मानिया दवाखाने की तामीर करिए। औकाफी जायदादों का तहफ्फुज करिए। पुराने शहर की तरक्की कीजिए। SRDP सेकंड फेज में पुराने शहर के हम जो नुमाइंदगी करे हैं उसको लीजिए। पुराने शहर को भी नए शहर की तरह तरक्की दीजिए। पुराने शहर के लेक्स के डेवलपमेंट के लिए भी हमने दिया है रिप्रेजेंटेशन। हमारे पास भी सुरम चेरू है, गुरम चेरू है, कई तालाबें हैं, मिरालम तालाब भी है। इसके डेवलपमेंट के लिए हमने प्रपोजल दिया है, इसको भी लीजिए। हमने मिरालम मंडी के बात की है, उसको भी लीजिए। चौक मुर्गी का लिया है, उसको भी लीजिए। बहुत काम आपने किया है, बहुत काम आपने किया है और ये काम बाकी है। उम्मीद करते हैं कि आप इन तमाम मसाइल पर तवज्जो देंगे। और आखिर में स्पीकर साहब आपसे फिर से ये कहना चाहता हूं कि लास्ट बजट सेशन में मीटिंग बुलाने का वादा किए, 1 साल हो गया, कम से कम अब बुला लीजिए, इस सेशन में बुला लीजिए। बैठ जाते हैं और फिर से कहूंगा कि इतना गुस्सा, इतनी जल्दी तेजी से उड़ जाना ये आपको जेब नहीं देता। अरे आपको बहुत बड़ा मुकाम मिला है, काबिल हैं आप, आगे बढ़िए। हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और आप आगे बढ़ेंगे तो हम आपके पीछे खड़े रहेंगे। लेकिन एहतियात से जाइए, सब्र के साथ जाइए, साबित कदमी के साथ जाइए। ऐसा नहीं कि तेज दौड़ते हैं और आगे बढ़ के गिर जाते हैं। नहीं, मैं जानता हूं आपकी नौजवानी की उम्र है, उम्र में बहुत मेरे से छोटे हैं, तो शायद है आपको किसी जमाने में हमारा भी मिजाज ऐसी था, लेकिन आज कुछ अलग है। चलने दीजिए। लेकिन जरूर कहूंगा कि हम को आज इस रियासत को आगे बढ़ाना है। और आखिर में कहूंगा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के साथ जो नाइंसाफियां हुई है, इस पे बहस होनी चाहिए और हुकूमत को खुलकर बयान करना चाहिए, बताना चाहिए कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना के साथ किस तरीके से हमारी नाइंसाफी कर रही है। और ये जो मोशन लाया गया है, मैं अपनी जानिब से इस मोशन की तायीद करते हुए एक बात जरूर कहूंगा कि 12% तहफ्फुज़ात देने का वादा करे थे। आप STs को दे रहे हैं रिजर्वेशन, दीजिए, हम खैर मुकदम करते हैं। मुसलमानों के 12% तहफ्फुज़ात आपके मैनिफेस्टो में था, आपने ऐलान किया, वो 12% दीजिए। जरूरी है। और BC कॉरपोरेशन के जरिए भी BCE में मुसलमान हैं, उसको भी करिए। और ये मोशन जो मूव किया गया है, मैं इसकी तायीद करता हूं और आपने जो मुझे मौका दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।